Hello, Assalamu alaikum, Pakistan. Welcome to Uncle's Talk Show. Uncles, we have been talking a lot about Pakistan's political system and then Pakistan's people's character. Today, I would like to request you to talk about like your wake-up call, like Uncle's wake-up call for the people of Pakistan, and how they can be a better, how can they, live a better life, a good life. Yes, Uncle. All right, dear sir. Great topic. Assalamu alaikum पाकिस्तान. उम्मीद है कि आप अच्छा वक्त गुजार रहे हैं. आज हफ्ते की रात है, कल फिर इतवार है. आपके लिए दुआ है. अच्छा देखें, वेकअप कॉल का मतलब होता है कोई आपको उठाना चाह रहा है. आज की वीडियो में आपका अंकल आपको उस ख्वाब से उठाना चाह रहा है जो भयानक है, क्योंकि आप वो ख्वाब देख रहे हैं जिसने आपकी ज़िंदगी को तकरीबन तबाह व बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसमें कोई तसलसल नहीं है, उसमें कोई वजह नहीं है, उसकी कोई तोसी नहीं है और उसका कोई उस ख्वाब का कोई हल नहीं है तस्दीक के साथ. तो ये आप समझें कि हमारा ख्वाब चिकनाचूर हो, क्योंकि आप उस ख्वाब से उठ नहीं पाए, उस नींद से आप उठ नहीं पाए, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी पे उसके शेड्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ रंग आ रहे हैं, जो इस कदर बुरे तरह आपके निज़ाम पर बिखरे हुए हैं, आपकी ज़िंदगी के रोज़ाना के निज़ाम पर बिखरे हुए हैं. आप सुबह जल्दी नहीं उठते, आप स्पोर्ट्स जैसी ज़रूरी चीज़ जिसे आप खेल कहते हैं, वर्जिश कहते हैं, इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं, जिम जाना कहते हैं, जॉगिंग कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप नहीं करना चाहते. भाई आप अगर एक सेहतमंद शहरी नहीं बनेंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं आपका मिजाज किस लेवल पर आएगा, आपके फैसले कितने ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आपका फेथ नहीं है, आप में स्ट्रगल की वो ताकत नहीं है. तो आप भाई जब सो रहे हैं और सोने के बाद जब उठते हैं तो आपका मरकज़ क्या होता है, आपके सेंट्रल आइडियाज़ क्या होते हैं उस दिन के बारे में, आपका उस दिन के बारे में गोल क्या होता है. तो ये तो हो गई वेकअप कॉल. इसका मतलब ये है कि आप इतने सोए हुए हैं, इतना भयानक ख्वाब देख रहे हैं कि उससे ना आप उठ पा रहे हैं, और उठते हैं तो आप हक्का बक्का हो जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, अब मुझे क्या करना है, मेरा दिमाग तो माउफ है, मेरा तो सर में दर्द है, मैं तो सो नहीं सका हूँ, मेरे तो पैरों में दर्द है, मैं तो उठ नहीं पा रहा हूँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाएँ तो जाएँ कहाँ. ये आपकी कैफियत है रोज़ाना की. अब आपके ऊपर जो मैं टिप्स देना चाह रहा हूँ, फ़र्ज़ करें आपके पास आपको काम नहीं मिल रहा, ठीक है, काम नहीं मिल रहा, हालात सख्त हो गए, मुल्क के हालात में आऊँगा और इसको कनेक्ट करूँगा आप जिन मराहिल से गुजर रहे हैं. फ़र्ज़ करें आपको जॉब नहीं मिली, ठीक है, जितने दिन नहीं मिले, अब आपने दिन का इस्तेमाल क्या किया, आप कोई अच्छी किताब पढ़ें, जिम जाएं, स्पोर्ट्स करें, जॉगिंग करें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें, खेल खेलें. आपने टाइम को सही डिवाइड किया, पढ़ लें, उससे आपकी नॉलेज बढ़े, एक्सरसाइज करें, उससे आप में जज्बा पैदा हो, जीने का, आगे बढ़ने का, स्ट्रगल करने का. कोई मैच खेलें, अगर आप अच्छे प्लेयर हैं, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, कोई मसला नहीं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, स्पोर्ट्स आपने ज़रूर करना है. उसके बाद आपकी शख्सियत जो बन रही है, आप अगर स्ट्रगल नहीं करते तो आप कंप्रोमाइज़ करेंगे जो हमारे नौजवान नस्ल इस वक्त कर चुकी है.
کہ آپ نے ہر چیز کا آسان حل نکالا. اگر وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں. حلال ہے، حرام ہے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں. تو اس کا اثر آپ کی شخصیت پر پڑا. اچھا، آپ کیونکہ اسٹرگل کے عادی نہیں رہے، کام کرنے کے عادی نہیں رہے، محنت کرنے کے عادی نہیں رہے، اب آپ حل ان چیزوں میں نکال رہے ہیں جو حرام ہے اور جو ناجائز ہے. وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. کس طرح بن رہی ہے؟ آپ آفس میں گئے، لیٹ پہنچے. آپ جو لیٹ پہنچے، آپ نے اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دی. دن شروع ہونے سے پہلے آپ نے پہلی غلطی کر دی، آپ کام پہ لیٹ پہنچے. اس کے بعد آپ کام پہ بیٹھے. اب وہ گھر کی بات ہوگی، محلے کی بات ہوگی، کسی دوست کی جس کی آپ کے ساتھ جیلسی آفس میں چل رہی، جس کو آپ گرانا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کی نہیں بن رہی، آپ نے سارے آفس کا ماحول خراب کر دیا. آپ اس لیے تو آفس نہیں گئے، پہلے آپ لیٹ پہنچے، اس کے بعد چائے پی رہی، اس کے بعد سگریٹ پینے نکل گئے برانڈے میں. او بھائی صاحب، آپ نے یہ کیا، کس طریقے سے آپ جینا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں سے مخاطب. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب وہ آپ چاپلوسی کے عادی ہو گئے، کیونکہ آپ نے اپنی جان بھی بچانی، خیر بھی منانی. باس جو آپ کا ہے وہ بھی ایک ایسا بندہ ہے جو خود محنتی نہیں، کام نہیں کرتا، وہ نہ اسپورٹ کرتا ہے، موٹا سا بیٹھا ہوا ہے یا ٹھیکنا سا بیٹھا ہے یا لمبو بیٹھا ہے جس کی آنکھیں نکلی ہوئی چشمے کے پیچھے. کیا حال ہے آپ کی پرسنالٹی؟ کیا حال ہے؟ ان کو باس بنا دیا کیونکہ ان کے پاس کوئی ڈگری ہے، کہیں سے پڑھ لیا، کہیں سے ڈگری خرید لی. یار یہ تم کن حالات سے گزر رہے. ٹپ جو میری ہے نا، آپ نے صبح جلدی اٹھنا ہے، شاور لینا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اچھی باتوں کو سمجھنا ہے، بڑوں کو سننا ہے، بچوں سے پیار محبت کا اظہار کرنا ہے تاکہ آپ کا ہیومن ٹچ، آپ کی وہ بیوٹی قائم رہے کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ مل کے گپے شپے لگانی، 2-3 منٹ ہو، 5 منٹ ہو، محلے میں، گھر پہ بچوں سے پیار کرنا ہے، ان کو امپریس کرنا ہے. اس انرجی کو آپ نے آگے بڑھانا ہے، اپنے والدین کے پیر دبانے ہیں، خدمت کرنی ہے، چھوٹی موٹی چائے وا بنا کے لا کے دینی ہے اور ان سے اچھے مشورے لے کے جانا ہے. اس طرح اپنے دن کو ان دعاؤں کے ساتھ، بڑوں کی دعاؤں اور چھوٹوں کی محبت کے ساتھ منور کریں. چلیں آفس پہنچ گیا، کام شروع ہو گیا، آپ نے پہلے کچھ غلطی کر لی، اس کے بعد اب آپ کو پھر ویک اپ کال دیا. اچھا، باس سے آپ کی بات ہوئی، بحث ہوئی، کوئی مسئلہ بن گیا، چلیں پھر آفس پالیٹکس آپ نے چلا دی، چلیں. اچھا، جو آپ کو کام دیا گیا تھا وہ آپ نے مکمل نہیں کیا، یہ آپ کی دوسری غلطی. یار جو بھی ماحول آفس کا، اگر آپ نے اس دن کا وعدہ کیا کہ اس اسائنمنٹ کو آپ پورا کریں گے، آپ نے اس کو 1 گھنٹہ لیٹ نہیں کرنا، کیونکہ آپ ایک غیر ذمہ دار شہری ہیں، ایک غیر ذمہ دار انسان ہیں. آیا سمجھ؟ اس کام کو آپ نے فوراً کرنا. اس کے بعد آپ کے کچھ فرائض ہیں گھر میں، والدین کی خدمت، اپنے بچوں کی خدمت، اپنی بیوی کی خدمت، اگر شادی شدہ ہے اپنے محلے کے کچھ آپ نے فلاحی کام کرنے، محلے کی صفائی کرنی، محلے میں درخت لگانے. اگر آپ یہ نہیں کر رہے ہیں، جانوروں سے پیار کرنا ہے، جانوروں کو کھانا بانٹنا ہے، جانوروں کا خیال کرنا ہے، ان کے ساتھ محبت آپ کو انسانوں سے محبت ضرور سکھائے گی. اگر آپ جانوروں کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں تو آپ کتنے حساس انسان ہیں. اگر آپ ان کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں تو آپ کتنے پیارے انسان ہیں. لوگ آپ سے پیار کرنا شروع کر دیں گے، آپ کا دل، آپ کی زندگی منور ہونا شروع ہو جائے گی. اس موضوع پہ بہت کچھ میں نے بولنا ہے، لیکن یاد رکھیں فی الوقت جو میں نے چھوٹی موٹی ٹپس دی ہیں یہاں اس کو ختم کر رہا ہوں. اس کا تسلسل جاری رہے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو میں اسی پہ بولوں گا. مجھے یاد دلا دینا، اس پہ بولنا ہے، اس کو فوراً کرنا ہے. خدا حافظ. نا امید بالکل نہیں ہو آپ سے. پاکستان زندہ باد. اور اچھے کھانے کھائیں، غذا کا خاص خیال رکھیں، پھل کھائیں، خوب پانی پئیں، اور کسی کی غیبت نہیں کریں، برائی نہیں کریں، کیونکہ برائی جو ہے نا آپ کا چہرہ مسخ کر دے گی، آپ کو ایک ذلیل انسان میں تبدیل کر دے گی. غیبت الاؤ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے اسلام میں. غیبت ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ ملاقات ہو رہی ہے. لائک کریں ویڈیو کو، سبسکرائب کریں، اور یاد رکھیں ایسے پروگرام کو آپ نے ان کی قدر کرنی ہے. آپ کو محبت کرنے والے اور سنسیئر لوگ کہاں ملتے ہیں، کہاں سے ملیں گے؟ یار کہیں تو خیال کرو. انکل تمہارے بارے میں سوچ رہا ہے، تم اس کے بارے میں سوچتے ہو.
کہ اس سے ہمیں کچھ چیزیں مل رہی ہیں جو کام آ جائیں گی. یہ آپ نے نہیں بھولنا ہے. خدا حافظ.